وہاں جو دبئی میں میچ ہو رہے خالی اسٹیڈیم تھے, پبلک تو آئی نہیں وہاں. یہاں پاکستان میں آپ میچز کرواتے, آپ کے بشک بڑے پلیئرز بھی نہ آتے, بڑے نام نہ آتے. پی ایس ایل فائنل میں جو سب سے بڑا نام کیون پیٹرسن, جو ساری ٹورنامنٹ میں جو سب سے بڑا ورلڈ کلاس کرکٹر, وہ نہیں آیا. اس کے باوجود لوگ بھرے ہوئے تھے. ڈیرن سمی کو آپ کس طرح اگنور کر سکتے ہیں؟ 2 دفعہ اس نے ویسٹ انڈیز کو T20 ورلڈ کپ جتوایا ہے اور پشاور زلمے کا کپتان ہے. وہ پشاور زلمے جس کے لیے پرویز خٹک صاحب نے 2 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا ہے فرٹیچر پلیئروں کے لیے. جو یہ سیمی ہے, یہ ایک بڑا پاپولر پاکستان کے اندر نام ہوا ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں جو ورلڈ کلاس کرکٹر. دیکھیں جو انڈیا کا IPL کامیاب ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا کے ورلڈ کلاس کرکٹرز وہاں کھیلتے ہیں جا کے, ٹھیک ہے. اس سے یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ جب ورلڈ کلاس کرکٹرز لے کے آتے ہیں, یہ کیوں آپ لے کے آتے ہیں؟ ہم کاؤنٹی کرکٹ میں کھیلتے تھے, جو پاکستان کے ٹاپ کرکٹرز تھے وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے تھے. میں آسٹریلیا میں, مجھے شیفیلڈ شیلڈ میں انہوں نے بلایا, 2-3 ہی پاکستانی کرکٹرز کو بلایا جس نے مجھے بلایا تھا. یہ کیوں ہمیں بلاتے تھے؟ جب ہم اپنی ٹاپ پہ پہنچ جاتے تھے, عام ٹیسٹ کرکٹر کو نہیں بلاتے تھے. ٹاپ کرکٹر کو اس لیے بلاتے تھے کہ وہ جب کھیلتا تھا, ینگسٹرز اسے دیکھتے تھے, ان کی سٹینڈرڈ اوپر جاتی تھی, کمپٹیشن کا معیار اوپر جاتا تھا, ان کی کرکٹ اوپر چلی جاتی تھی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے یہاں ٹاپ کلاس کرکٹر آتے, مثلا وہ آتا, ایک ہی ایکچولی گیل تھا, جو میں کہتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو مانے جاتے ہیں سٹارز, وہ کرس گیل تھا اور یہ کیون پیٹرسن تھا. ڈیرن سمی کو نہیں مانتے؟ نہیں, ڈیرن سمی کیپٹن ہے, وننگ کیپٹن ہے اور بڑا پاپولر کرکٹر ہے. لیکن میں ڈیرن سمی, آپ اس کو ٹاپ کہہ دیں کہ ٹاپ پلیئر ہے, لیکن وہ جو کیون پیٹرسن کا لیول ہے, گیل کا لیول ہے, وہ نہیں ہے میچ میں نظر. ایک منٹ میں کمپلیٹ کر لوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اتنی تڑپ ہے کرکٹ کی کہ ہم نے پشاور میں ایک میچ کروایا جس میں ریٹائرڈ ٹیسٹ کرکٹرز تھے, صرف 2-3 ہی کرنٹ پلیئرز تھے, باقی زیادہ تر ریٹائرڈ تھے. سارا نیاز اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا 2 سال پہلے, اور وہ زیادہ مشکل ٹائم تھا کیونکہ ان دنوں میں دہشت گردی زیادہ تھی, تو ابھی نیچے ہی آ رہی تھی. سارا نیاز اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا. تو اگر ہم یہی PSL پاکستان میں کروا دیتے, نہ آتے بڑے بڑے نام, عام جن کرکٹرز جو آئے ہیں ابھی, جو آرڈنری کرکٹرز ہیں, انہوں نے پھر بھی آ جانا تھا. اگر آپ یہ پاکستان میں کرواتے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سارے اسٹیڈیم بھی بھرے ہوئے تھے, لوگوں کو کرکٹ بھی مل رہی تھی. ہمیں اگر جو نہ آتے, ہم اپنے ینگ پلیئرز کو کھلاتے تو فائدہ ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی پلیئرز کے بغیر کروائیں آپ؟ جو غیر ملکی پلیئر آنا چاہتے پاکستان میں, جو ابھی بھی آ گئے ہیں, ان کو بشاک بلا لیں. اب ایک اور چیز دیکھیں, میں پھر یہ جو انسسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ جب غیر ملکی ساری دنیا میں جب اوورسیز کرکٹرز بلاتے ہیں نا, تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کرکٹر ایک کوالٹی کرکٹر ہو. وہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, وہ جب آتا ہے تو آپ اس لیے اسے بلاتے ہیں, آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ کو وہ کوالٹی دیتا ہے, آپ کی ینگسٹرز بھی سیکھتے ہیں, کمپٹیشن بھی اوپر جاتی ہے, اس کا مطلب آپ کی کرکٹ آگے بڑھتی ہے. جس طرح ہم نے کاؤنٹی کرکٹ میں سب کھیلے, جس طرح کے ابھی بھی دنیا میں یہ جو ہندوستان میں ہے, ہندوستان میں بھی وہ جو ٹاپ کرکٹرز جب دنیا میں بلاتے ہیں وہاں, تو انڈیا کی کرکٹ کو بہرحال فائدہ ہوا ہے اس کا. لیکن اگر آپ ان کرکٹرز کو بلائیں جو اپنی ٹیسٹ ٹیم میں ہی نہیں جا سکتے, جن کو آپ ٹیچر نہ کہ مارجنل کہہ دیں, جو اگر کوالیفائی نہیں کر سکتے. کرس جارڈن مارجنل ہے. کرس جارڈن, میں تو باقیوں کو جانتا نہیں, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اکثریت وہ تھے یا ڈسکارڈز تھے یا ٹیم میں نہیں تھے. نام تو ہم نے کسی کے نہیں سنے ہوئے. اچھا, ڈیرن سمی تو بڑا نہیں, ڈیرن سمی تو ہے. اچھا, اب چلیں مجھے یہ بتائیں کہ فرٹیچر کیا ہوتا ہے؟ فرٹیچر یہ اصل میں 2-3 ٹرمز ہیں, میں آپ کو بتا دوں. یہ ہے ہماری جو لاہور ہم کرکٹ کھیلتے تھے نا, لاہور کی کلب کرکٹ, جمخانہ کے لیے میں کھیلتا تھا, اور لاہور کرکٹ میں, تو اس میں کرکٹرز کے اندر ٹرمز ہوتی تھی. مثلا ریلو کٹا کیا ہوتا تھا؟ ریلو کٹا وہ ہوتا تھا کہ وہ بیٹنگ بھی کرتا تھا, بولنگ بھی کرتا تھا, لیکن نہ بیٹنگ میں اچھا تھا اتنا, نہ بولنگ میں اچھا تھا. اس کو ہم ریلو کٹا کہتے تھے. پھر ٹیچر ہو گیا, ایک فوکر بھی ٹرم ہے. ایک فوکر ہوتا تھا اور ایک جیٹ ہوتا تھا. فوکر ہوتا تھا جو مشکل سے اڑتا تھا نا جہاز, تو اس کو فوکر. تو یہ ٹرمز ہیں, یہ کوئی ڈیروگیٹری ٹرمز ہیں, یعنی کہ کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں ہے. یہ ان کی ہوتی ہے جو مارجنل, انگریزی میں کہہ دیتا ہوں, لوگوں کو وہ برا نہیں لگا, مارجنل کرکٹرز ہیں. جس طرح 12th مین ہوتا ہے,
تو ڈیرن سیمی تو مارجنل کرکٹر نہیں ہے. ڈیرن سمی تو ٹیسٹ کیپٹن ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ انڈین میڈیا بیچارہ ڈیرن سمی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ عمران خان جو ہے اس نے تمہارے بارے میں ریسسٹ کمنٹ پاس کر دیا. یہ ریسس کیسے ہو گیا؟ وہ آپ نے کہا نا کہ وہ افریقہ سے پکڑ کے لے آئے. تو افریقہ میں ساؤتھ افریقہ بھی ہے، کینیا بھی ہے، زمبابوے بھی ہے، تو یہ کیسے ریسسٹ ہو گیا؟ تو آپ نے ریسسٹ کمنٹ نہیں دیا. میں ساری زندگی ریسزم کے خلاف لڑا ہوا ہوں. میں جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے ساؤتھ افریقہ کے اندر، ساؤتھ افریقہ میں مجھے ویو رچرڈز کو ہمیں وہ پیسے دیتے تھے کہ آپ آکے کھیلیں. ہم وہ پلیئرز تھے جو کھڑے ہوئے کہ نہیں آپ، کیونکہ وہاں ریسزم ہے، ہم نہیں وہاں کھیلتے تھے. اور ڈیرن سمی ابھی تک کسی انڈین چینل کو ابھی تک کوئی لیکن اس میں رسپونڈ نہیں کیا. اس میں ریسزم کیسے آ گئی؟ چلے لیکن خان صاحب، اور ڈیرن سمی کا میرا مطلب بھی نہیں، میرا مطلب ان کرکٹرز کا ہے جو اپنے ملک کی ٹیسٹ ٹیمز نہیں کھیل سکتے. اچھا. ان کو آپ فورن پلیئر جب بلاتے ہیں تو آپ اپنے کسی ینگسٹر کی جگہ مار لیتے ہیں جس کو آپ کھلا سکتے ہیں اس کی جگہ. اچھا لیکن